SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। कुछ साल पहले मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था और मैं उसे लेकर कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास गया। मैंने उसे बताया कि जी मेरा जो ये कंप्यूटर है, ये रात जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो बिल्कुल ठीक था और मैंने बिल्कुल ठीक कंप्यूटर को बंद किया, लेकिन सुबह जब मैं उठा हूँ मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन नहीं हुआ और इसमें कोई डिफेक्ट पड़ चुका था। वो शख्स मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और उसने मुझे कहा, शहबाज साहब आपको एक बात बताऊं, ख़राब होने से पहले चीज़ हमेशा ठीक होती है। ये उसका जुमला था। ये मैंने क्यों कहा, इसका तल्लक मेरे आज के वीडियो लेक्चर से है। आप लोगों के इल्म में आ चुका है होगा कि वो जो सबमरीन थी, वो जो टाइटन आबदोज़ थी, वो तबाह हो चुकी और उसमें शामिल 5 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी। आज उसी पर ही हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो सबमरीन, इस टाइटन जो आबदोज़ थे उसके साथ हादसा इनफेक्ट हुआ क्या, कि जिसकी बिना पर वो इस हादसे का शिकार क्यों हुई, और दूसरा हम इस मामले में ये डिस्कस करेंगे कि जो शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद जो बाप बेटा थे, उनकी आपस में मोहब्बत कितनी थी और जो आखिर तक वो जो सवार हुए इसमें किन हालात में वो उसमें सवार हुए। और उसके बाद मैं ये डिस्कस ज़रूर करूँगा कि 2 हादसा हुए दुनिया में पिछले 1 हफ़्ते के दौरान। एक तो कश्ती का हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं मारे गए, उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं, और दूसरा ये हादसा हुआ। और इस दोनों हादसा समुंदर में हुए, लेकिन दोनों हादसा पर जो दुनिया का मुख्तलिफ रवैया था वो क्या नज़र आया हमें, तो ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ये जो आबदोज़ जो है तबाही का शिकार हुई है, इसके साथ क्या हुआ, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में जो टाइटैनिक है उसका जो मलबा है वो जो है तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में मौजूद है। और ये बहुत समुंदर के लिहाज से बहुत ज़्यादा गहराई है, और ये इतनी गहराई है, कहते हैं कि वहाँ पर जो है सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और वहाँ पर जो पानी का प्रेशर है वो 400 गुना बढ़ जाता है। तो वहाँ पर इंसान की भी रसाई आसान नहीं होती। तो वहाँ पर ये सबमरीन गई थी, लिहाजा वहाँ चूँकि सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती तो इसकी अपनी लाइट होती है जो चंद फुट तक ही देख पाती है, उससे आगे नहीं देख पाती, और ये पूरा कंप्यूटर से जो है वो कंट्रोल हो रही होती है। लिहाजा ये जो हादसा पेश आया है इसमें जो उन्होंने अंडर वाटर एक रोबोट था वो भेजा था वो देखने के लिए कि हादसा आखिर वो उस आबदोज़ के साथ हुआ क्या। तो उस रोबोट ने जो उसके ज़रिए जो मालूमात मिली हैं कि वो ये टाइटन आबदोज़ थी, ये तबाह हुई है धमाके के साथ, और उसमें उसी धमाके के नतीजे में जो तमाम अफराद मारे गए। और आपको याद होगा कि पिछली जो मेरा वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि कुछ आवाज़ें सुनी गई थी और वो शायद इसी धमाके की आवाज़ें थीं। और लेकिन दुनिया ने पूरी कोशिश की, ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और फ्रांस, इन तमाम ममालिक ने कोशिश की कि इन अफराद को ज़िंदा बचा लिया जाए और जो 96 घंटे थे वो उसमें ये लोग बच पाएँ। लेकिन जो है जब नसीब जो भी हो वही होना होता है, तो लिहाजा ये तमाम जो ममालिक थे ये अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, अरबों डॉलर ख़र्च करने के बावजूद जो है इन लोगों को बचाने में ये नाकाम रहे।
اچھا اس میں جو ایک اور چیز اب میں آؤں گا کہ جی اب آپ جیسے بتایا جا رہا ہے، آپ چینلز پہ جائیں جی اس میں فلاں نقصہ، اس میں فلاں نقصہ، اس میں فلاں نقصہ، اس میں جو ہے وہ کمپیوٹر گیم کھیلنے والا ریموٹ یوز کر کیا جا رہا تھا. میرے خیال میں یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ درست رہی ہیں. میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ جو مجھے اس نے جملہ کہا تھا کہ خراب ہونے سے پہلے چیز ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. کہ دنیا میں جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، ابھی ٹرین کا حادثہ انڈیا میں ہوا، سینکڑوں لوگ مارے گئے، اس سے پہلے طیاروں کے حادثات ہوتے ہیں، تو اپنی طرف سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو. لیکن جب کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے نا تو وہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اس حادثے کی بنیاد بہت پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر دوسری اہم بات یہ کہ خود اس کمپنی کا CEO جو مالک تھا وہ اس یہ جو تھی آپ دوست تھی اس کے اندر تھا، موجود تھا. اور وہ ایک اور چیز جو علم میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے، کئی بار جا چکے. بلکہ وہ جو مالک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 40-50 مرتبہ گیا ہے ملبہ دیکھنے، اور اسے ٹائٹینک مین کہا جاتا تھا، اس کا نام اس طرح مشہور تھا. اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ ملبہ دیکھنے جا رہے تھے، لیکن ہر بار. لیکن ظاہر ہے اگر یہ بھی جا کر ملبہ دیکھ کے آئے تھے تو کوئی خبر نہیں ہونی تھی، نہ آپ کو نہ مجھے ہونی تھی. یہ تو حادثہ ہوا پتہ چلا، جیسے وہ جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے اس یونان میں، تو اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی کشتیاں مہینے میں جاتی ہوں گی اور وہ دوسرے ممالک میں لوگ پہنچتے ہوں گے. تو یہ تو حادثہ جب ہوتا ہے تو اطلاع ملتی ہے. تو میری نظر میں نہیں یہ درست بات کہ اس میں اتنے نقص ہوں گے اور وہ بیٹھ گئے. پھر مالک کو بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی اس کے اندر؟ اور پھر جس کی ٹکٹ ہی کروڑوں روپے کی ہے تو کیا ان کے لیے نقائص چھوڑنا کوئی اتنا آسان تھا کہ وہ نقائص شدہ ایک چیز میں بیٹھ جاتے؟ کیوں غریب لوگ تو نہیں تھے یہ جو پاکستانی 2 افراد تھے، شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد باپ بیٹا تھے، یہ کھرب پتی پارٹی ہیں، یہ برطانیہ کے کھرب پتی لوگ ہیں. تو اتنے مشہور لوگ تھے، بڑے لوگ تھے یہ. تو کیا انہوں نے ایک ایسی چیز میں بیٹھنا تھا کہ جس میں نقص ہوتے یا ان کی جان کو جو ہے کوئی خطرہ ہوتا؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ ان کی کمپنی ہے، اس نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. یہ جو تباہ ہوئی ہے آپ دوست، اس کے بعد ان کو اس سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا ہے. تو میرے نہیں خیال کہ کوئی اس میں اتنے ڈیفیکٹ چھوڑے گئے ہوں گے یا ہوں گے. بہرحال حادثہ جب ہونا ہوتا ہے تو کوئی بھی ریزن بنتی ہے، اور انسان ہے، انسانوں سے غلطی بھی ہوتی ہے. تو جس طرح بتایا جا رہا ہے بار بار کہ جی اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا، ایسا میرے نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ ضرور تھا کہ یہ ایک خطرناک سفر ضرور ہوتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایڈونچر پسند کرتے ہیں، جیسے ابھی کچھ لوگ خلا کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ چاند پہ جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ابھی سے اپنی بکنگ کروا لی ہے. تو ہر بندے کا دل جگرا نہیں ہوتا. اب چاند پہ بندہ پہنچا ہو اور وہ جو جس مشین میں جائیں چاند پر، اگر خلائی مشین اگر وہی خراب ہو جائے وہاں جا کے تو کیا کریں گے؟ مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر گاڑی پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی اگر خراب بھی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے، لیکن روڈ پہ ہم ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. مکینک بلوائیں گے، وہ کھولے گا، دیکھے گا، صحیح کر دے گا. لیکن اگر طیارہ ہوا میں اڑ رہا ہو، اس میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے یا اس کا پیٹرول ختم ہو جائے طیارے کا، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہونا. اسی طرح سمندر کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ زمین کی طرح نہیں ہوتی. تو یہ لوگ جو ہیں خاص لوگ ہوتے ہیں جو ایسے اس قسم کے رسک لینے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ بہت بڑی غلطی تھی، یہ بات درست نہیں ہے. اچھا یہ جو باپ بیٹا تھے، اب میں آؤں گا اس بات پہ کہ ان کی بڑی محبت تھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ بیٹا جو خاص طور سلمان داؤد ہے، یہ اپنے والد کے ساتھ بہت چاہت کا اظہار کرتا تھا. اس کی آنٹی نے ایک بات اب بتائی، اس نے کہا کہ یہ اس آبدوز میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے فادر ڈے تھا تو وہ فادر ڈے پر اپنے والد کو ایک خوشی دینا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے والد کے ساتھ جانے کے لیے اس پر ایگری ہوا، ورنہ دل سے وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا. لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا کہ یہی کمپنی کئی لوگوں کو ٹائٹینک جا کے دکھا چکی ہے، یہ پہلی بار نہیں تھا. تو لہٰذا پہلے بھی لوگ جا چکے تھے، وہ دیکھ چکے تھے اور کامیاب سفر تھا. تو اس لیے یہ لوگ بھی اس میں بیٹھے اور انہوں نے بلکہ کروڑوں روپے ادا کیے. کوئی اپنے موت کے سفر کے لیے کروڑوں روپے ادا نہیں کرتا. تو ان کی جو محبت تھی وہ امر ہو گئی. یعنی یہ لوگ اپنی دولت کی بنا پر تو پہلے کبھی اتنے فیمس نہیں تھے، لیکن اب جو اس حادثے کے بعد جو ہے خاص طور پہ ان کا دنیا بھر میں نام لیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے حوالے سے کہ اس میں 2 پاکستانی جو ہے وہ بھی سوار، کھرب پتی پاکستانی وہ سوار تھے. اور بیٹے نے بیٹا باپ کی محبت میں یہ جو اب دوست اس کے اندر بیٹھا، اور اس نے صرف فادر ڈے کیونکہ کچھ دن پہلے گزرا، اس پر وہ اپنے باپ کو
جو ہے خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن برے زمانے کبھی پوچھ کے نہیں آتے، جب ایک حادثہ ہونا ہو تو ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آؤں گا اس کے جو ایک اور پہلو ہے اس معاملے کا، دنیا کے دوہرے معیار کی طرف۔ وہ یہ کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یونان میں جو کشتی جا رہی تھی، اس میں 700 کے قریب لوگ سوار تھے۔ اس پر میں سیپریٹ ایک لیکچر دوں گا، ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور دوسری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ لیکن میں یہاں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ غریب لوگ تھے، اور وہ جب ڈوب رہے تھے، کشتی 7 گھنٹے کھڑی رہی۔ جب وہ ڈوب رہی تھی تو یونانی کوسٹ گارڈ موجود تھے، دوسرے جہاز بھی ارد گرد موجود تھے، لیکن ان کو بچانے کی باقاعدہ کسی نے کوشش نہیں کی۔ اس وقت بھی ان کو بچانے کی کوشش ہو سکتی تھی۔ 7 گھنٹے وہ کشتی وہاں کھڑی رہی ہے، اور اس میں تقریباً 700 کے قریب افراد سوار تھے، اور وہ انفیکٹ مچھلیاں پکڑنے والی، جو مچھلیوں کو جانے والی وہ کشتی تھی، وہ انسانوں کے لیے تھی نہیں، اور اس میں گنجائش بھی جو تھی وہ 150-200 لوگوں کی تھی، جس میں 700 لوگ گھسیڑ دیے گئے تھے۔ اور وہ جن لوگوں کے انٹرویو آئے ہیں، اور جو 104 لوگ بچے ہیں، اس میں صرف 12 پاکستانی، لیکن کوسٹ گارڈ موجود تھے، دوسرے لوگ موجود تھے، کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پہ جا رہے تھے، کیونکہ وہ جو ہیں غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان میں بڑے نام نہیں تھے، وہ کھرب پتی ارب پتی لوگ نہیں تھے، تو اس لیے ان ملکوں میں احتجاج ہوا کہ وہ چاہے غیر قانونی جا رہے تھے، چاہے وہ غریب لوگ تھے، لیکن وہ انسان تھے، تو ان ممالک میں احتجاج ہوا، اور اس لیے اب انکوائری شروع ہے، اور یونان کے خلاف بھی جو ہے بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن دوسری طرف اس جو یہ آپ دوست تھی، اس میں جو 3 لوگ ایسے تھے جو کھرب پتی تھے، 2 پاکستانی تھے، ایک اور تھا، ایک تو وہ سی او ہو گئے، ایک وہ ڈرائیو کر رہا تھا، 3 کھرب پتی لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، اور ان تینوں جو لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ اربوں ڈالر خرچ کر دیے گئے، طیارے، بحری جہاز، اور انڈر واٹر جو کمپیوٹر، جو روبوٹ، اور دوسرے جدید ترین آلات استعمال کیے گئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ امریکہ نے حصہ لیا اس مہم میں، برطانیہ نے حصہ لیا، فرانس نے حصہ لیا، کینیڈا نے حصہ لیا۔ مطلب یہ ایک دوہرا معیار نظر آیا کہ انسان وہ بھی تھے، جان ان کی بھی ایسے ہی گئی ہے جیسے ان کی گئی ہوگی، لیکن جو فرق تھا بچانے میں وہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سامنے کوسٹ گارڈ موجود ہیں، اور جناب ارد گرد جہاز ہی موجود ہیں، نظر آ رہا ہے کشتی کھڑی، اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور ایک جگہ جب لاپتہ ہو گئی تو اس کو بچانے کے لیے دنیا نے سر توڑ کی کوششیں کی۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اس بار ہمیں نظر آیا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔